میں قبلہ چونکہ وقت جو ہے وہ مختصر ہے اور میری کوشش یہ ہوگی کہ زیادہ سے زیادہ آپ کی گفتگو سے مستفید ہو سکے، تو میں آپ کی اجازت سے سوالات کا سلسلہ بھی شروع کرنا چاہوں گا۔ اور میرا پہلا سوال یہ ہے کہ خود دعا کیا ہے اور اس کی کیا ضرورت ہے، اس عنوان سے اگر ہم مستفید فرمائیں۔ بسم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، دعا مومن کا ہتھیار بھی ہے اور دین کا ستون بھی ہے، اور اللہ نے اپنی بہت سی بخششیں اور نعمتوں کو حاصل کرنے کے لیے جو ذریعہ بنایا ہے وہ دعا ہے، بلکہ اللہ نے دعا کو لازم قرار دیا، چونکہ یہ انبیاء کا بھی ہتھیار ہے، لہذا ہم جب دعا کرتے ہیں تو یقیناً اللہ اس دعا کو سنتا ہے، اور سنتا بھی ہے اور مستجاب بھی کرتا ہے۔ اب بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ بھئی ہم دعا کرتے ہیں لیکن دعا قبول نہیں ہوتی، یہ غلط کہتے ہیں۔ دعا ہر حال میں قبول ہوتی ہے، کہ یوں کہوں کہ تمام مشکلات کا حل اگر کوئی ہے تو وہ دعا ہے، چاہے وہ مشکلوں کو دور کرنے کی بات ہو یا نعمتوں کو حاصل کرنے کی بات ہو یا اللہ کے انعام کو حاصل کرنا ہو، تو صرف اور صرف دعا ہے۔ اسی لیے اللہ نے دعا کو لازم قرار دیا ہے، بلکہ صرف یہی نہیں، قرآن اور احادیث اور اگر ائمہ طاہرین کے بھی اقوال دیکھیں تو یقیناً ہمیں یہی ملتا ہے کہ دعا لازم ہے۔ دعا ہی کے ذریعے اکثر آپ سنتے ہیں کہ اگر کوئی شدید بیمار بھی ہے تو آخری جہاں پر ڈاکٹر ہے وہ یہی کہتا ہے کہ اب دعا ہی بچا سکتی ہے۔ اللہ اکبر، بے شک۔ تو اس کا پتہ یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں دعا کا سلیقہ بھی بتا دیا ہے، اور دعا کیسی کی جائے یہ بھی بتا دیا ہے۔ آغاز آدمیت ہے حضرت آدم ہے، جب جنت سے زمین پر بھیج دیے گئے تو حضرت آدم کا یہ عالم تھا کہ گریہ ہی کرتے تھے۔ ایسے میں جبریل آئے اور کہا، آدم کیا بات ہے، مشکل میں ہو لیکن دعا کیوں نہیں کرتے؟ اور پھر دعا کا سلیقہ بھی بتایا کہ دیکھو انہی ناموں کا واسطہ دو جس سے تمہیں کامیابی ملی تھی، یعنی کہ کوئی اور نام نہیں بلکہ رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، مولائے کائنات حلال مشکلات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام، شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، اور سرداران جنت امام حسن اور امام حسین علیہ السلام۔ جب حضرت آدم نے ان ہستیوں کا واسطہ دیا تو یقیناً دعا بھی مستجاب ہوئی۔ سبحان اللہ، بے شک۔ اور یہی بات ہے کہ اللہ نے عبادت میں عبادت رکھی ہے، کیونکہ دعا ایک عبادت ہے، اور یہ وہ عبادت ہے حالانکہ اللہ نے 5 وقت نمازیں رکھی ہیں جو واجب ہے انسان پر ہر حال میں پڑھنا ہے، لیکن اگر کوئی انسان نماز پڑھ لے اور ایسے ہی اٹھ جائے تو وہ نماز قابل قبول نہیں ہوتی، اس کے منہ پہ مار دی جاتی ہے، جب تک کہ انسان دعا نہ کرے۔ اللہ یہی چاہتا ہے کہ بندے کو اچھا رکھے،
خوش رکھے، وہ پریشانیوں میں نہ جائے، اسی لیے اپنی عبادت کے بعد بھی ایک عبادت رکھا جس کا نام ہے دعا۔ سبحان اللہ، بے شک۔ اور جب بندہ دعا کرتا ہے تو یقیناً اللہ سنتا ہے، اور اللہ فرما رہا ہے کہ جب کوئی پوچھے میرا بندہ تم سے تو کہہ دو کہ جب میرا بندہ دعا کرتا ہے تو میں اس کے بہت قریب بھی ہوتا ہوں، اس کی دعا بھی سنتا ہوں۔ سبحان اللہ، بے شک۔ لیکن لوگ کچھ کہتے ہیں کہ ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی ہے، حالانکہ دعا ہر حال میں مستجاب ہوتی ہے۔ یہ اور بات ہے کہ جو دعا بندہ مانگتا ہے اس کی بہتری کے مطابق اللہ یا تو فوراً دعا کو قبول کر لیتا ہے یا پھر اسے محفوظ کر لیتا ہے۔ اگر اس کے بہتری میں نہیں ہے تو محفوظ کر لیتا ہے، اور پھر اللہ کم سے کم اتنا تو کرتا ہے۔ ہر بندہ جب دعا کرتا ہے تو اللہ یہ کرتا ہے کہ اس پر جو بلائیں اور مصیبت آنے والی ہے ان کو ٹال دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور یہی وجہ ہے کہ ائمہ طاہرین نے بھی بتایا کہ دعا وہ ہے جو مصیبتوں کو اور بلاؤں کو ٹال دیتی ہے۔ اور اگر یقیناً جن کے پاس 1,24,000 انبیاء ہو اور پھر افضل الانبیاء رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور 12 امام 14 معصومین ہو، اگر ان کا واسطہ دیا جائے تو یقیناً دعا مستجاب ہوتی ہے، بہت تیزی سے مستجاب۔ جیسا کہ میں نے فرمایا کہ آدم علیہ السلام جن کی دعا پنجتن کے صدقے میں مستجاب ہوئی، اور یہی بات تھی کہ حضرت نوح کی کشتی میں بھی یہی نام تھے جس کے ذریعے نوح کی کشتی کو نجات ملی اور کنارے پر آ گئی، محفوظ رہی۔ تو پتہ چلا کہ ہمارے یہاں بھی ہم جب دعا کریں تو ان عظیم ہستیوں کا واسطہ دے کر دعا کریں اللہ سے، کیونکہ وہی خالق ہے ہمارا، وہی رازق ہے، ہر چیز اسی سے ملتی ہے۔ اب ہم اگر اس سے نہیں مانگیں گے تو کس سے مانگیں گے؟ یہ ہماری بھول ہے، نادانی ہے کہ ہم دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں۔ نہیں، بلکہ دینے والا وہ ہے جو سب کچھ عطا کر سکتا ہے، جو فقیر کو بادشاہ بنا دے وہ اللہ ہی ہو سکتا ہے۔ لیکن جب اللہ سے دوری ہو جاتی ہے، ائمہ طاہرین سے دوری ہو جاتی ہے اور بندے کو وقت ہی نہیں ملتا عبادت کا، تو وہ عبادت جو دعا ہے اس سے بھی وہ غافل ہو جاتا ہے، اور جب غافل ہو جاتا ہے تو مصیبتوں میں آ جاتا ہے، پریشانیوں میں آ جاتا ہے، اور اللہ سے مانگنے کے بدلے بندے سے مانگنا شروع کرتا ہے۔ انسان کو کیا دے سکتا ہے؟ اسے ان سے مانگنا چاہیے جو حجت خدا ہو، جس کے ذریعے خدا سے عطا ہوتی ہے۔ اور پھر دعائیں بھی کیسی ہونی چاہیے؟ یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمیں دعاؤں کا سلیقہ ملا ہے۔ صحیح۔ اور پھر دعا میں دعا، اہم دعا، روز ہر نماز کے بعد
लाजिम है कि हम दुआ करें कि हमारे इमाम ज़माना अजलल्लाहु ताला फरजहु शरीफ की ज़हूर की दुआ करें। जी बेशक। ये बहुत अहम दुआ है, अगर ये ना हो तो कुछ भी नहीं है। जी बेशक बेशक। इसीलिए दुआ का सलीका भी बताया, और छठे इमाम ने बताया कि देखो अगर तुम्हें दीन पर बाकी रहना है जी तो दुआ की तालीम भी दी है, और वो दुआ यही है कि अल्लाहुम्मा अर्रिफनी नफ्सका फ़इन्नका इन लम तुअर्रिफनी नफ्सका लम अअरिफ नबिय्यका, कि ऐ परवरदिगार मुझे तेरे नफ्स की मारिफत अता कर। सही सही। अगर तू अपने नफ्स की मारिफत अता नहीं कराएगा तो यकीनन मुझे नबी की मारिफत हासिल नहीं होगी। और फिर इरशाद फरमाया अल्लाहुम्मा अर्रिफनी रसूलका फ़इन्नका इन लम तुअर्रिफनी रसूलका लम अअरिफ हुज्जतका, कि मुझे तेरे रसूल की मारिफत अता कर ताकि मुझे तेरे हुज्जत की मारिफत हो जाए। सुभान अल्लाह। अब देखिए अगर किसी को हुज्जत की मारिफत कब हासिल होगी, रसूल की मारिफत हासिल हो, अल्लाह की नफ्स की मारिफत हासिल हो। और उसके बाद फरमाता है, इमाम फरमाते हैं कि अल्लाहुम्मा अर्रिफनी हुज्जतका फ़इन्नका इन लम तुअर्रिफनी हुज्जतका ज़ललतु अन दीन। अगर हुज्जत की मारिफत ना हो तो परवरदिगार मैं गुमराही का रास्ता इख्तियार करूंगा, जलील हो जाऊंगा, दीन से गुमराह हो जाऊंगा। अल्लाह तो पता चला कि यकीनन जो हुज्जत खुदा है जिसे अल्लाह ने बनाया है, और वो कोई और नहीं हमारे इमाम वक्त है। इमाम वक्त की अगर मारिफत नहीं है तो फिर दीन पर नहीं है, दीन से गुमराही है। और यही बात है। और सबसे अहम चीज अव्वलो दीन मारिफत, अगर मारिफत ही नहीं है तो गोया कुछ भी नहीं है। लिहाजा हमें दुआ करना चाहिए, और ऐसी दुआ करना चाहिए, उसका भी हमें सलीका मिला कि दुआए नुदबा, जहाँ पर आंख में आंसू हो और दिल में तड़प हो, जहाँ पर हम्द परवरदिगार भी हो, और अंबिया को जो नेमतें हासिल हुई उसका जिक्र भी हो, फ़ज़ाइलो मसाइबो मोहम्मद व आले मोहम्मद भी हो, और फिर उसके बाद वो तड़प भी हो, वो आँख में आंसू भी हो कि परवरदिगार जल्द से जल्द हमारे इमाम का ज़हूर फरमा, ताकि हम इमाम के खिदमत गुजार में हम शामिल हो जाएं। यही ज़िंदगी है, यही कामयाबी है, दुनिया में भी कामयाबी है, आखिरत में भी कामयाबी। और फिर या तो वो है कि दुआए अहद पढ़िए, जिसके लिए छठे इमाम ने फरमाया कि जब बंदा 40 रोज सुबह इस दुआ को पढ़ता है तो यकीनन वो इमाम ज़माना की खिदमत गुजारों में शुमार होता है। और अगर वो ज़हूर से पहले इस दुनिया से चला जाता है तो यकीनन उसे कब्र से उठाया जाए और वो खिदमत गुजारों में शामिल होगा। लिहाजा दुआ से गाफिल नहीं होना चाहिए। जो दुआ से गाफिल होते हैं वो मगरूर होते हैं, वो मुतकब्बिर होते हैं।
اور گمراہی کا راستہ اختیار کرتے ہیں اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہوتا۔ اللہ اکبر، بے شک، اور پھر دعا کس کس نے مانگی ہے؟ انبیاء نے تو اپنا ہتھیار بنایا، لیکن ہم نے چونکہ یہ ماہ رجب ہے، رجب المرجب، یہ اللہ کا مہینہ ہے اور ان ہستیوں کی آمد ہے کہ آغاز ہی یہ مہینے میں ہم دیکھتے ہیں کہ کبھی محمد کے آغوش میں علی آتے ہیں تو کبھی علی کی آغوش میں محمد نظر آتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے، ماشاء اللہ، اور یکم رجب کو ہی ہم نے دیکھا کہ علی کی آغوش میں محمد نظر آئے، بے شک، اور پھر آگے بڑھتے ہیں تو یقیناً وہ 5 رجب آتی ہے کہ جہاں پر ہم نے دیکھا کہ علی پھر محمد کی آغوش میں نظر آتے ہیں، امام کیا بات، علی النقی علیہ السلام۔ بے شک، بے شک، اور یقیناً آج کا روز وہ مبارک دن ہے کہ جہاں پر مجاہد اعظم بے شک، اور غالباً کچھ ہاں جی قبلہ، ہمارے پاس تقریباً 2 جی منٹ کا ٹائم مزید ہے، جی جی اس جی میں 2 منٹ میں اگر آپ بیان فرمانا چاہیں، جی بسم جی اللہ۔ تو دعا یہی کہہ رہا ہوں کہ جب جی رسول نے بھی ایک اہم دعا مانگی جی کہ دعا یہ مانگی کہ قل رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا، کہ اے پروردگار تو اپنے پاس سے ایک مددگار بھیج۔ سبحان اللہ، میں کہوں یا رسول اللہ آپ اللہ سے مدد مانگ لیتے، آج آپ کی امت کہہ رہی ہے مدد مانگو اللہ سے، آپ مددگار مانگ رہے ہیں، شاید کہیں کہ میں وہ مددگار مانگ رہا ہوں جو 1,01,000 کم 24,000 انبیاء کی مدد غائبانے میں کی ہے، اور میری مدد ظاہر ہو کر صرف میری مدد نہیں بلکہ قیامت تک جو یا علی مدد کہے گا اس کی مشکل کشائی بھی ہوگی، مشکلیں بھی دور ہوگی، اور یہ نام بھی ایسا ہے کہ جو عبادت قرار پائے گا۔ سبحان اللہ، 13 رجب 30 عام الفیل کو مولا کائنات کی آمد ہوئی، بے اور شک، یقیناً ہم دعا کریں تو یقیناً واسطہ مولا کائنات کے دیں، وہی حلال مشکلات ہے، مولا کائنات ہے، کعبے میں بھیجا، دنیا میں کوئی نظیر نہیں ہے، نہ کوئی آیا ہے نہ کوئی آئے گا، اور یہ صرف اور صرف مولا کائنات کا فضیلت ہے۔ بلکہ میں یوں کہوں کہ جیسے ہی کعبے میں آئے تو کعبہ قبلہ ہو گیا، سبحان اللہ، کیا بات ہے، ماشاء اللہ، رسول منتظر تھے مولا کائنات کے، آتے ہی توریت، انجیل، زبور اور قرآن جو نازل نہیں ہوا تھا وہ بھی سنا دیا، بتا دیا کہ امام وہ ہوتا ہے جو علم لدنی لے کے آتا ہے۔ بے شک، لہذا بے شک، یقیناً یہ وہ مبارک مہینہ ہے کہ جہاں پر خوشیاں ہیں، اور وہ بھی ایسی خوشیاں ہیں کہ یہی ہستیوں کے ذریعے ہماری دعا قبول ہوتی ہے، جی بے شک، بے شک، بلکہ اللہ نے انہیں اختیار دیا ہے جی کہ یہ دعا ہماری مستجاب کرتے ہیں اللہ کے ذریعے، کیونکہ یہی بات ہے ما تشاءون الا ان یشاء اللہ، یہ وہی کرتے ہیں جو اللہ چاہتا ہے، سبحان اللہ، لہذا بھی انتہا پر ہے، ان کے بغیر اگر دعا کی جائے تو یہ ممکن نہیں ہے۔ یقیناً میں یہی دعا کرتا ہوں کہ پروردگار جلد سے جلد امام زمانہ کا ظہور ہو، الہی آمین، ہم سب کو ناصرین میں شمار پروردگار کر۔ الہی آمین،
परवरदिगार जो किबला बीमार अल्लाह आपके तौफीकात खैर में इजाफा फरमाए। वक्त बिल्कुल इंतहा पर पहुंच चुका है, एक दफ़ा फिर भी नहायत दिल से आपके ममनून और मशकूर है, और इंशाल्लाह किसी और वक्त पर भी आपके हाजिर खिदमत रहेंगे। किबला आपसे इजाज़त चाहते हैं, हमें दुआओं में फरामोश न फरमाए। फी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। अल्लाह बहुत ही खूबसूरत गुफ्तगू आप समाअत फरमा रहे थे आली जनाब मौलाना सैयद कौकब हसन रिजवी साहब किबला से, और उन्होंने बहुत ही खूबसूरत तरीके से दुआ और